بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آج سورۃ روم کی 23 نمبر آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ قرآن پاک کی اپنے اس پاکیزہ کلام کے اندر سے اللہ تعالیٰ بار بار اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کے تذکرے فرما رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی آیات میرا خود سرمایہ حیات ہے۔ یہ آیات کیا ہیں؟ دنیا کی تاریکیوں اور حجابوں سے پس پردہ جب میرے رب کا ظہور ہوتا ہے، مجھے تسکین عالم نصیب ہوتا ہے۔ میری تخلیق عالمی امر سے میرا جہاں میرا بسیرا عالم امر ہے۔ مسافری کے دن بسر کر رہا ہوں دنیا کے صحراؤں اور سراؤں میں۔ جب صاحب ایمان اپنے حقیقت کے بسیرے کو دیکھتا ہے، اسے دائمی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس چیز کا تعلق آیات سے ہے۔ اس کی مثال اس سنہری مچھلی کی طرح ہے جن ظالموں نے ٹھنڈے میٹھے نیلے شفاف سمندروں سے نکال کے اس کو گٹر میں ڈال دی۔ تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، جس نے ڈالا ہے اس کے لیے بددعائیں کر رہی ہے۔ میں ایسے ٹھکانوں کے لیے نہیں ہوں جہاں حجابوں کی دنیا ہو، جہاں جھوٹ اور کذب ہو۔ مجھے میرے رب نے حق اور سچ کے ساتھ تخلیق کیا۔ میں حق کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں صدق کے دریچے میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا بنیادی حق میرے رب نے مجھے دیا۔ انہی رحمتوں اور برکتوں کا تذکرہ اللہ پاک بار بار حضرت انسان کے لیے، تاکہ ان وحشتوں کی بھٹک نہ جائے، اور بار بار وہ سین راستے اللہ تعالیٰ سامنے، تاکہ اس کی آیات اور روانیوں میں آسانیاں اور عافیت اس کو نصیب ہو جائے، اور لوٹ کے میرے پاس سلامتیوں کے ساتھ پہنچائے، تاکہ اسے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ ہیں اللہ کی آیات۔ وَمِنْ آيَاتِهِ میرے وجود کی ہر ذرے سے کس کے لشکارے پھوٹ پھوٹ کے نمودار ہو رہے ہیں۔ تو دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے چار دن۔
میری یہ مجبوری ہے کہ میں اپنے رب کی قربتوں میں رہنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ کسی جھوٹ اور کذب کو میں نہیں مانتا. کل عالم گواہ ہے اس بات پہ. میرے رب نے میری جب تخلیق ہی اس طرح کی، مجھے بنایا اس لیے گیا ہے کہ میں اپنے سچے پروردگار کی رفاقتوں اور قربتوں میں رہنا چاہتا ہوں. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ. میری مہربانیوں، میری رحمت. اے انسان، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر، حق کو قبول کر. ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ تیرے لیے نئے عالم تیرے سامنے کر رہا ہے، تجھے بہلا رہا ہے، تجھے جھولوں میں جھولے جھلا رہا ہے. اس حق کو تسلیم کر، کفر نہ کر. ابلیس کا یہ وسوسہ قبول نہ کر. اللہ فرما رہے ہیں، دنیا کے جہادوں اور مازوں میری تلاش میں. میرے عزیز دوستوں، غور فرماؤ اللہ کے اس کلام پر تاکہ تمہیں عافیت نصیب ہوئے، تمہیں شادمانیاں اور خوشیاں نصیب ہو. اللہ فرماتا ہے میری تلاش کے لیے، میرے رجوع کے لیے، میری رضا کو پانے کے لیے چلتے چلتے تو تھک جاتا ہے، تیرے پاؤں میں آبلے آ جاتے، تو میری تلاش میں ہوتا ہے. میں خود جانتا ہوں. تیرے آرام کے لیے میں اس کائنات کو اجالوں سے تاریکیوں میں تبدیل کر دوں کہ تیرے آرام میں خلل نہ آئے. کچھ وقت تو آرام کر لے تاکہ تیرے گوشت اور ہڈیوں میں، تیری روح میں، تیرے پٹھوں میں دوبارہ حیات لوٹ کر آئے اور تو اپنے حسین سفر کے لیے پھر سے کمر بستر ہو جا. یہ میری ان عظمتوں اور کبریائی کی ظہوروں سے ظہیر ہے کہ تیرے نیند کی سامان کون ہے. مجھے بستر بھی لگا کے دیتا ہے، مجھے جھولوں میں بھی جلاتا ہے، میرے موسموں کی ترتیبیں اور مزاج بھی ٹھیک کر. میرا بندہ کچھ آرام کر لے. اتنا مہربان کون ہے میرے عزیز دوست. اللہ نے تجھے شعور اور ادراک جو دیا ہے، تھوڑی دیر اس دنیا سے نجات حاصل کر کے غور و فکر کر لے کہ تیرا اپنا کون ہے. حسبی اللہ نعم الوکیل. اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام، اس پہران کی چوٹیوں پہ کھڑا ہو، ساری کائنات کو یہ اعلان کر دے کہ مجھے اللہ کافی ہے. یہی ادراک اور یہی شعور ہے. اسی قلب سلیم کے ساتھ تجھے دنیا میں بھیجا ہے کہ کہیں ٹھوکر نہ کھا جانا. میں کسی بت خانے کو قبول نہیں کروں گا،
میری پہچان ہی یہی ہے. ہر بت خانہ، ہر باطل اور ہر صنم خانہ میں اپنے پاؤں کے نیچے رنگ کر نکل جاتا ہوں. یہ صلاحیت میرے رب نے مجھے دی. منامہ کو باللیل، تیرے آرام کے لیے تیرے بستر سجا دیے تیرے رب. اس کی مہربانیوں کی بات ہو رہی. وابتغاؤكم من فضله ایمان کی حسین دنیا میں آراستہ، سر پہ خلافت عرضی کا تاج اور خلت سلطانی کا لباس. خیرامہ خیرامہ یہ شہزادہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہے. اس کو سلام ہے، اس کی شناخت ہے، اس کی پہچان ہے. جب تم میری اطاعت میں ڈل رہا ہوتا ہے، میری روانیوں میں ڈل رہا ہوتا ہے، تجھے کائنات سلام کرتی ہے. وابتغاء، رزق حلال کی تلاش ہے. تو ایک قدم میری طرف بڑھاتا ہے، میری اطاعت کی طرف بڑھاتا ہے، میری تلاش کی طرف، میری رضاؤں کی طرف. وہ کتنی حسین مخلوق ہوگی زمین پر. علم الکلام کی اس حسین دنیا کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب صبح پر نور کے اجالے پھوٹے، جب مشرق کی طرف سے روشنیاں نمودار ہوئی، کائنات نے انگڑائی لی. کائنات کی زلف نکھر گئی. اس نے کلمہ حق پڑھا. صبح پر نور کا کیسا اجالا نمودار ہوا. میں نے اپنے ماں باپ کی زیارت کی. میں نے اپنے نو نالوں کو دیکھا. میں نے اللہ کے اس قرآن کی زیارت کی. ساری مخلوق خوشیاں منا رہی ہے. کس طرح صبح پر نور، کس طرح تاریخیوں کے جگر چاک ہوئے، اور کس طرح ضیاء پاشیاں بکھر گئیں ہر طرف. اس سے بڑھ کے کیا خوشی ہے کہ ایک موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی اللہ. کہیں سے حسین پرندے اپنی زبانوں میں اللہ کی حمد و ثنا سے چہچہا رہے ہوتے ہیں. میرے کانوں سے وہ گیت اور سنگیت ٹکرا رہے ہوتے ہیں. کہیں سے گل و لالہ گلشن اور چمن سے خوشبو خوشبو معطر معطر جہاں ہوا. والنہار وابتغاء، روشنی اور ضیاء پاشیوں کے سمندر پھوٹے. مرد مجاہد نے انگڑائی لی، نعرہ تکبیر بلند کیا، اپنے رب کی تلاش میں نکل پڑا. یہی تو تیرا اڑنا بچھونا ہے، یہی تو تیرا کل سرمایہ ہے، یہی تو تیرا اعزاز ہے، یہی تو تیری پہچان ہے.
جب میں دیکھتا ہوں تو اپنے رب کو دیکھتا ہوں، جب سنتا ہوں تو اپنے رب کی سنتا ہوں۔ جو قدم اٹھتا ہے میری رب کی رضاؤں کی طرف اٹھتا ہے، یہی میری پہچان ہے۔ وابتغاء من فضلی، میرے قلب و نظر کی روانیاں، میری جستجو، میری ترجیحات، در پردہ میرے حقیقی جہاں کی طرف، میرے رب کے حسن و جمال کی طرف۔ میرا ٹھکانہ ہی وہی ہے، میں جھوٹے ٹھکانے کو تسلیم نہیں کروں گا۔ جس کے ٹھکانے ہیں اللہ اس کو نصیب فرمائے۔ میرا ٹھکانہ، میرا بسہرا میری رب کی قربتوں میں ہے، اس کی معرفت میں ہے، اس کی رفاقتوں میں ہے۔ میرے بالوں پر امر ربی سے تعبیر و تعمیر ہے۔ بار بار اللہ پاک کی ارشاد، فی ذالک، غور تو کریں نا۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ باہر آئے۔ فی ذالک، میرے دل کے نوخانوں کے اندر جو برکھا بہاریں رم جم برس رہی ہیں، وہ انوار و تجلیات میرا کل سرمایہ ہے۔ فی ذالک، اس کے اندر پناہ سے بقا کا سفر ہے، من الظلمات الی النور، فی ذالک۔ آیات لقوم یسمعون، اس کے اندر یہ جو تیرا حسین سفر ہے، جن عالموں کو تو سر کر رہا ہے، کس قدر ان صحراؤں کے حجاموں کو اے مرد مجاہد تو نے پھاڑا۔ تیرے لیے سلامتیاں ہیں، تجھے سلام ہو۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یسمعون۔ وہ دنیا جو ایمان سے آراستہ ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے آپ کو قبول کیا۔ اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کیا ہے؟ میں جو خوشی سے پاگل ہو رہا ہوں تو میرا رب بہت قوتوں والا ہے نا، میری اس سے نسبت ہے، میری اس سے قرابت داریاں ہیں۔ خوشیوں پر خوشیوں بڑھنے کا سامان۔ الیس اللہ بحاکم الحاکمین، جن کی نسبت بادشاہوں کے بادشاہ سے ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ یہی تو روانیاں ہیں۔ کوئی اتنا حسین و جمیل ہوگا، کوئی اتنا لطیف ہوگا؟ اللہ جمیل و یحب الجمال۔ اللہ کی ذات حسن و جمال کا منبع اور ماوا ہے، ساری کائنات اس کے حسن و جمال سے آراستہ ہو رہی ہے۔ تبھی تو میں بیسے افتخار ہوں۔ دنیا والوں، تمہیں اپنی یہ فانی خوشیاں نصیب ہوں،
میں کبھی اس فانی دنیا کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، کیونکہ میرے کملی والے نے میرے کان میں یہ بات عطا کر دی ہے، فرما دی ہے کہ دنیا کھیل تماشا ہے، دنیا لاہو لاب ہے۔ یہ جو بکھری ہوئی کل عالموں کی ساتیں ہیں، میرے سنگ سنگ رہنا اس گنبد خضرا کے سائل میں معزز بھی ہوا، صاحب افتخار بھی ہوا۔ ان آیات کا تو اللہ پاک بار بار تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اِنَّ فِی ذَلِکَ، اس اپنے حسین راستوں کو دیکھ، میرے پیغمبروں کی طرز حیات کو دیکھ، اس گلشن کی خوشبو کو دیکھ، اپنے اندر کی کائنات کو ہنستا بستا دیکھ۔ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، سماعتوں کی حیات۔ دوسری جگہ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، سماعت اطاعتوں کے اندر ہے۔ میرے رب کی جو نسبت مجھے نصیب ہے نا، اس میں سماعتوں کی روانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ قوم، وہ مخلوق، وہ لوگ جنہیں اپنے ایمان کے ساتھ قوت سماعت نصیب ہو چکی ہے، وہ نغمہ، وہ گیت اور سنگیت جو سارے پیغمبروں کی اس اذان سے آراستہ ہے، لا الہ الا اللہ، میرے وجود کے ہر ذرے سے جو تجلی نمودار ہوئی وہ میرے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تھی۔ میرے آقا اور میرے مولا علیہ السلام، یہ قاعدہ ہے پاکیزہ، آپ علیہ السلام کے لوح مبارک سے سلامتیوں کے ساتھ میری سماعتوں میں رچ بس گیا۔ مجھے تسکین عالم نصیب ہوا۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ، وہ کیا چیز تھی جس نے مجھے ہر چیز سے بے نیاز کر دی؟ وہ حق ہے، وہ محکم بھی ہے، وہ مسلم بھی ہے۔ ھذا من فضل ربی یؤتی من یشاء، یہ ہیں جن پر ان کے رب نے اپنے فضل و کرم فرمائے، ان کی خطائیں معاف ہوئی، ان کے حجاب اٹھے، انہیں مقام عبودیت نصیب ہوا۔ انہیں اپنے رب کی زیارت اور معراج نصیب ہوئی، وہ اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوئے، معزز ہوئے، امر ہوئے اور زندہ جاوید ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہ تیرا قرآن اور کلام ہے، یہ پاکیزہ دنیا ہے، ہم تو تاریکیوں میں بھٹکے ہوئے لوگ، مہربانی فرمانا، آپ علیہ السلام کی امت پہ رحم فرما، ہدایت کامل نصیب فرما۔
اپنے قرآن کے اس معزز دنیا سے ہمیں آراستہ فرما۔ یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرمانا، ہمیں ہدایت نصیب فرمانا، ہمارے گھر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ دیش اور وطن ہماری مسجد ہے، ہماری سجدہ گاہ ہے، ہمیں کسی شر سے محفوظ رکھنا، تو بہت قوتوں والا ہے۔ بارے اللہ پھلا پھولا رہے چمن ہماری امید ہو۔